اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت چھٹی، موضوع ہمارا ہے کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، کل ہم نے مختصر سوالوں کے جوابات مکمل کر لیے تھے، اور جو مفصل سوالوں کے جوابات ہیں ان میں سے بھی ہم نے ایک یا دو ہم نے کر لیا تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جو بچے ہوئے سوالات ہیں ان کی مفصل جوابات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مفصل سوال میں سے دوسرا سوال ہمارا کہتے ہیں، بادشاہ کے دل میں کیا اندیشہ تھا؟ بادشاہ کے دل میں کیا اندیشہ تھا؟ جواب آپ خود اپنے کتاب سے ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں۔ یعنی کیا اندیشہ تھا؟ کہ اس کے بھائی اس کے بادشاہ کے قتل کے در پہ ہیں، ہے نا؟ کہ بادشاہ کے بھائی، یعنی بادشاہ کے بھائی مت لکھو، آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے بھائی قتل کے در پہ ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، تیسرا سوال ہے، شکار سے واپسی پر وزیر نے پہلی فرصت میں کیا کیا؟ شکار سے واپسی پر جب سارے لوگ شکار کرنے مشغول ہو گئے تو بادشاہ نے سارے اپنے دل کے راز وزیر سے کہہ سنایا۔ اس کے بعد جب شام ہو گئے، سارے درباری بادشاہ سمیت وزیر سمیت جب دربار کی طرف رخ کرنے لگے، واپس چلنے لگے، تو پہلی فرصت میں وزیر نے کیا کیا؟ تو اس کے جواب یہی ہے، پہلی فرصت میں یعنی کیا کیا وزیر نے؟ وزیر پہلی فرصت میں بادشاہ کے بھائی کے پاس حاضر ہوا اور جو کچھ واقعہ بادشاہ سے سنا تھا اسے کہہ سنایا، یہی اس کا جواب ہے۔ یعنی وزیر پہلی فرصت میں بادشاہ کے بھائی کے پاس حاضر ہوا اور جو کچھ واقعہ بادشاہ سے سنا تھا اسے کہہ سنایا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آتا ہے، جب بادشاہ کا بھائی تخت پر بیٹھا اس نے پہلا حکم کیا دیا اور کیوں؟ جب بادشاہ کے بھائی نے بادشاہ کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد خود تخت پر بیٹھ گئے، خود تخت نشین ہو گئے، خود بادشاہ بن گئے، اس کے بعد اس نے پہلا حکم کیا دیا؟ تخت پر بیٹھتے ہی، بادشاہ بنتے ہی پہلا حکم کیا دیا؟ یعنی وزیر کو قتل کرنے کا حکم سنایا۔ اور کیوں؟ کیونکہ وزیر نے بادشاہ کے راز فاش کر دی تھی، ہے نا؟ اسی لیے قتل کر دیا۔ آخر ہمارا سوال ہے، یہ کس نے اور کس سے کہا تھا؟ مجھے اپنے بھائی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ تو ہمارے دوسرے سوال کا جواب تو یہیں پر چھپا ہوا ہے، ہمارے سوال میں ہی، آخری سوال میں دوسرے سوال کا جواب بھی ہے اس میں۔ کس نے کہا تھا؟ کس نے کس سے کہا تھا یہ بات؟ کون سی بات؟ مجھے اپنے بھائی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ کس نے کہا تھا؟ بادشاہ نے۔ کس سے کہا تھا؟ وزیر سے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تھا۔ تو پیارے بچوں، مفصل سوالوں کے جوابات ہمارے یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے خالی جگہوں کو بھرنا، پر کرنا۔ تو پہلا ہمارا خالی جگہ ہے۔ خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کا کتاب ہے اسے کھولنا ہے، صحیح طریقے سے سبق کو ایک بار صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تب جا کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں، ان خالی جگہوں کو، سوالوں کو حل کر سکتے ہیں آرام سے۔ تو ہمارا پہلا خالی جگہ، دیش کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دیش کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ ہمارا سبق کا نام ہے۔ دیش میں کیا آئے گا؟ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ خوب۔ دوسرا ہمارا ہے، ایک دن ایک دیش شکار ہو گیا۔ ایک دن ایک دیش شکار ہو گیا۔ دیش میں آئے گا بادشاہ، ایک دن ایک بادشاہ شکار ہو گیا۔ سب لوگ شکار کرنے میں دیش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دیش میں کیا آئے گا؟ مشغول۔ خوب۔ اگلا ہمارا ہے، بادشاہ اور وزیر اکیلے دور رہ گئے۔ تو ہر جگہ میں کیا آئے گا؟ دور۔ اگلا ہمارا ہے، میرے دیش میں ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میرے
دل میں ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کس نے کہا تھا یہ بات؟ بادشاہ نے کہا تھا وزیر سے۔ اس کے بعد ہمارا آخری ہے، مجھے اپنے دیش کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ میرے قتل کے در پہ ہے، مجھے اپنے بھائی کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے۔ تو آخری خرچے میں کیا آئے گا؟ بھائی۔ تو پیارے بچوں، خرچوں کو بھرنے کے لیے آپ کو پہلے سبق کو سمجھنا ہوگا، تب جا کے آپ آرام سے ہر ایک سوال کے جوابات بھی حل کر سکتے ہیں، خرچوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کتاب کھول کر اسے لکھنے کی کوشش کیجیے، پڑھنے کی کوشش کیجیے، تب جا کے آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا کلاس لے کر ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔